آج ہم ڈاکٹر بروہی کے کام کا آپ کہہ لیں ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر ان کے خیالات جو نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اور تحریک یعنی موٹیویشن کے درمیان جو نازک مگر بہت اہم فرق ہے اسے واضح کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی مشہور کتاب ڈسپلن دی فیول فار اچیومنٹ کے دستخط شدہ ایڈیشن سے لیا گیا ہے۔ بالکل۔ آج ہماری اس کھوج کا مقصد یہ ہے کہ ان دو تصورات کے بیچ کا جو بنیادی فرق ہے اسے سمجھا جائے اور یہ جانے کہ ڈاکٹر بروہی کیوں کہتے ہیں کہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے یہ سمجھ اتنی ضروری ہے۔ ان کی ایک مرکزی مثال ہے جو فوراً توجہ کھینچتی ہے کہ تحریک ایک چنگاری ہے جو آگ جلاتی ہے، لیکن نظم و ضبط وہ ایندھن ہے جو اسے جلائے رکھتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطۂ آغاز ہے نا؟ واقعی بہت دلچسپ۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بروہی ان دونوں تحریک اور نظم و ضبط کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ان کے مطابق تحریک تو ہوئی چنگاری، تیز، روشن اور زیادہ تر جذباتی کیفیت سے چلنے والی، یہ ہمیں کسی کام کو شروع کرنے پر اکساتی ہے۔ جی۔ دوسری طرف نظم و ضبط وہ ایندھن ہے، مستقل، ٹھوس اور مکمل طور پر ارادی۔ یہ صرف شروع کرنے کی بات نہیں، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ راستے میں ہمت نہ ہاریں، خاص طور پر جب وہ ابتدائی جوش ماند پڑ جائے۔ بالکل۔ اور جو بات اس فرق کو مزید واضح کرتی ہے نا، وہ ڈاکٹر بروہی کا تحریک کو ذہن کا موسم کہنا ہے۔ اچھا، ذہن کا موسم؟ ہاں، موسم کی طرح یہ غیر متوقع ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی دھوپ کبھی بادل، جوش و خروش کے ساتھ یہ بڑھتی ہے، لیکن جیسے ہی مشکلات کے بادل آتے ہیں یہ غائب ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بالکل برعکس وہ نظم و ضبط کو کردار کی آب و ہوا کہتے ہیں۔ کردار کی آب و ہوا؟ جی، آب و ہوا مستقل ہوتی ہے، قابل بھروسہ ہوتی ہے نا؟ نظم و ضبط آپ کے موڈ یا کسی خاص لمحے کا محتاج نہیں ہوتا، یہ ایک اندرونی عزم ہے جو ہر حال میں عمل پر مجبور کرتا ہے، چاہے آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہو یا نہیں۔ یہ موسم بمقابلہ آب و ہوا والی تشبیہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ فوراً واضح کر دیتی ہے کہ صرف تحریک پر بھروسہ کرنا کتنا غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ یقیناً آپ اپنی زندگی کے اہم منصوبوں کو بدلتے موسم کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے نا، آپ کو ایک قابل بھروسہ آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف اچھا محسوس کرنے یا موڈ میں ہونے کا انتظار کرتے رہے تو شاید آپ کبھی بھی کوئی بڑی یا دیر پا کامیابی حاصل نہ کر پائیں۔ ڈاکٹر بروہی کا نقطہ یہی ہے کہ اصل کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو برا محسوس کرنے، تھکا ہوا ہونے یا حوصلہ شکنی کے باوجود کام جاری رکھتے ہیں۔ وہ موسم پر نہیں، اپنی بنائی ہوئی آب و ہوا پر انحصار کرتے ہیں۔ دنیا اکثر تحریک کی چوکا چوند کو سراہتی ہے کیونکہ وہ نظر آتی ہے، وہ پرجوش محسوس ہوتی ہے، لیکن نظم و ضبط وہ پس پردہ رہ کر خاموشی سے سلطنت تعمیر کرتا ہے، چاہے وہ ذاتی کردار کی سلطنت ہو یا پیشہ ورانہ کامیابی کی۔ یہ بات تو ہے کہ جذبات آتے جاتے رہتے ہیں، تو جب وہ ابتدائی جوش، وہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے تو پھر کیا چیز ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں نظم و ضبط کا کردار سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو جب جذبات کی لہر اتر جاتی ہے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی عادتیں، آپ کا قائم کردہ نظام، آپ کا نظم و ضبط ہی ہوتا ہے جو آپ کو آگے ڈھکیلتا ہے۔ اچھا، یعنی عادتیں اور نظام۔ جی، ڈاکٹر بروہی واضح کرتے ہیں کہ تحریک آپ کو ریس میں شامل تو کروا سکتی ہے، آپ کو شروعاتی لکیر تک لا سکتی ہے، لیکن فنش لائن تک پہنچانے والی چیز نظم و ضبط ہے۔ کامیابی ایک میراتھن ہے، سپرنٹ نہیں، اور میراتھن جیتنے کے لیے ایندھن یعنی نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر بروہی نے ان چیلنجز کی بھی تفصیل سے نشاندہی کی ہے جو صرف تحریک پر بھروسہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً آپ کہہ لیں جال کی طرح ہیں جن میں لوگ آسانی سے پھانس جاتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا چیلنج ہے عمل کرنے کے لیے ہمیشہ صحیح محسوس کرنے کا انتظار کرنا۔ ہاں، اور یہ بہت عام ہے، بہت ہی عام۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی کے لیے تحریک کا ہونا لازمی ہے، اگر وہ متحرک محسوس نہیں کر رہے تو وہ کام ٹال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بروہی کے مطابق یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے۔ ایک اور چیلنج ہے
مستقل مزاجی پیدا کرنے کے بجائے الہام یا انسپریشن کا انتظار کرتے رہنا، گویا کامیابی کسی آسمانی تحفے کی طرح نازل ہوگی۔ بالکل، یہ انتظار کرنے کا رویہ نظم و ضبط کی ضد ہے۔ نظم و ضبط انتظار نہیں کرتا، وہ تخلیق کرتا ہے۔ الہام اکثر عمل کے دوران آتا ہے، پہلے نہیں۔ اچھا جی، لیکن جو لوگ صرف تحریک پر انحصار کرتے ہیں وہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے الہام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ لمحہ وہ شاید کبھی نہ آئے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے ابتدائی جوش و خروش کو پختہ عزم سمجھ لینا، وہ جو نئے سال کی قراردادیں ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ بہترین مثال ہے۔ وہ ابتدائی توانائی بہت طاقتور محسوس ہوتی ہے اور لوگ اسے غلطی سے مستقل عزم سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن جوش ایک قلیل مدتی جذبہ ہے، عزم ایک طویل مدتی انتخاب ہے جو نظم و ضبط سے پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ صحیح۔ جب جوش ختم ہوتا ہے اور صرف کام باقی رہ جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ عزم تھا یا صرف وقتی ابال تھا۔ اور جب نتائج فوراً نظر نہیں آتے تو تحریک پر چلنے والے اکثر ہمت ہار دیتے ہیں، وہ فوری تسکین کے عادی ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ بھی تحریک کی ایک کمزوری ہے۔ نظم و ضبط سمجھتا ہے کہ بامانی نتائج میں وقت لگتا ہے، یہ عمل پر توجہ مرکوز رکھتا ہے، چاہے فوری نتائج نظر نہ آئیں۔ یہ صبر کا کھیل ہے، جبکہ تحریک وہ اکثر بے صبری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور آخری چیلنج جو ڈاکٹر بروہی بتاتے ہیں، بہت زور شور سے آغاز کرنا لیکن جلد ہی تھک کر ختم کر دینا، اسٹرانگ سٹارٹ ویک فنش جسے کہتے ہیں۔ یہ سب چیلنجز اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی جڑ سے جڑے ہیں، تحریک کی جذباتی اور غیر مستحکم نوعیت۔ کیونکہ جذبات پر بھروسہ کرنا آپ کو غیر مستحکم بنا دیتا ہے۔ جب وہ اچھا احساس ختم ہوتا ہے تو آگے بڑھنے کی بنیاد بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اگر نظم و ضبط کی ٹھوس بنیاد موجود نہ ہو۔ لوگ اس اچھے احساس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ احساس نہیں رہتا تو کام رک جاتا ہے۔ یہ تقریباً ایک نشے کی طرح ہے، آپ کو اگلی ہٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی مشکلات، لیکن ظاہر ہے ڈاکٹر بروہی صرف مسائل بیان نہیں کرتے، وہ حل بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ نظم و ضبط پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے کچھ ٹھوس تجاویز دیتے ہیں۔ پہلی تجویز ہے موڈ پر نہیں، نظام بنائیں۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، بہت اہم، یعنی اپنی کارکردگی کو اپنے روزمرہ کے بدلتے ہوئے موڈ کا غلام نہ بنائیں۔ اس کے بجائے ایسے معمولات اور سسٹمز بنائیں جن پر آپ کم توانائی والے دنوں میں بھی عمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روزانہ ورزش کرنا چاہتے ہیں تو یہ طے کریں کہ آپ کب، کہاں اور کیا کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ ورزش کرنے کا دل چاہنے کا انتظار کریں۔ یہ نظام آپ کو اس وقت بھی سہارا دے گا جب آپ کا موڈ ساتھ نہ دے رہا ہو۔ ٹھیک۔ دوسری تجویز، روزانہ حاضر ہو، چھوٹی کوشش بھی کامل نیت سے بہتر ہے۔ یہ مستقل مزاجی کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ڈاکٹر بروہی کا کہنا ہے کہ ہر روز تھوڑا سا کام کرنا، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، کبھی کبھار بہت زیادہ کام کرنے سے بہتر ہے۔ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور رفتار قائم رکھتی ہیں۔ پرفیکشنزم کا انتظار کرنے کے بجائے صرف حاضر ہونا زیادہ اہم ہے۔ تیسری تجویز، احساسات سے لا تعلق رہیں، جو صحیح ہے وہ کریں، نہ کہ جو آسان محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ واقعی یہ شاید سب سے مشکل تجویز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روبوٹ بن جائیں، نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اعمال کو اپنی وقتی پسند یا ناپسند، آرام یا مشکل کے احساس پر مبنی نہ کریں۔ آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کو شاید کام کرنے کا دل نہ چاہ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ کریں جو آپ نے طے کیا ہے۔ یہ نظم و ضبط کی اصل آزمائش ہے۔ اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے جذبات کو تسلیم کرنا، لیکن انہیں اپنے فیصلوں پر حاوی نہ ہونے دینا کی طرح ہے۔ جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کو مثبت تاثر دیتا ہے اور مزید کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن یہ ترغیب نظم و ضبط سے پیدا ہونے والی ہے، نہ کہ وقتی جذبات سے۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کی کوششیں رائگاں نہیں جا رہی ہیں۔ اور آخری تجویز، آرام کریں لیکن چھوڑے نہیں۔ نظم و ضبط میں توازن شامل ہے، جلدی ختم ہو جانا نہیں۔ یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم۔ کچھ لوگ نظم و ضبط کو غلطی سے خود کو مکمل طور پر تھکا دینے یا جلانے، برن آؤٹ سے جوڑتے ہیں۔
डॉक्टर बुरोई वाजे करते हैं कि हकीकी नज्म व ज़ब्त पायदार होता है। इसमें मेहनत के साथ साथ आराम और बहाली रिकवरी भी शामिल है। मकसद तवील अरसे तक कायम रहना है, ना कि जल्दी से जलकर बुझ जाना। तवाज़ुन किलीदी है। तो इन तमाम तजावीज़ का निचोड़ क्या है? मतलब इन सब का क्या मतलब है? इसका बुनियादी मतलब ये है कि हमें अपनी कामयाबी को अपने गैर मुस्तहकम जज्बात और बदलते हुए मूड का यरगमाल नहीं बनाना चाहिए। इन तजावीज़ की अमलियत इसी में है कि ये तवज्जो को जज्बाती इन्हिसार से हटाकर ठोस काबिल अमल ढांचे बनाने की तरफ लाती हैं, यानी निज़ाम, मामूलात और मुस्तकिल मिजाजी। वो छोटी कोशिश कामिल नियत से बेहतर है वाली बात। जी, वो नुक्ता हमें परफेक्शनिज्म के जाल से बचाता है और आराम करने का मशवरा याद दिलाता है कि नज़्म ज़ब्त एक तवील मुद्दती हिकमत अमली है, कोई कलील मुद्दती सज़ा नहीं। ये अपने आप को सज़ा देना नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए तैयार करना है। अब गुफ्तगू का रुख इस तरफ मोड़ते हैं जहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर ब्रोई सिर्फ सतही फर्क बयान नहीं करते, वो इन दोनों के दरमियान कुछ गहरे, आप कह लें तकरीबन रूहानी इम्तियाजात भी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तहरीक का ताल्लुक जहन से है, जबकि नज़्म व ज़ब्त का ताल्लुक रूह से है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये गहरी बात है। मेरे ख्याल में डॉक्टर ब्रोही यहाँ जहन से मुराद शायद हमारे सोचने वाले, तज्जिया करने वाले और महसूस करने वाले हिस्से को ले रहे हैं, जो बैरूनी अवामिल और वक्ती ख्यालात से मुतासिर होता है। अच्छा। जबकि रूह से मुराद शायद हमारे वजूद का ज़्यादा गहरा बुनियादी हिस्सा है, हमारी इक़्तिदार, हमारा किरदार, हमारा अंदरूनी अज़्म। तहरीक अक्सर बैरूनी चीज़ों से पैदा होती है, एक तकरीर, एक तस्वीर, किसी दूसरे की कामयाबी और जहन को मुतासिर करती है। नज़्म व ज़ब्त अंदर से आता है। ये एक अंदरूनी इंतखाब है जो हमारी बुनियादी इक़्तिदार से जुड़ा होता है, और ये हमारी रूह या किरदार को मजबूत करता है। ये भी कहते हैं कि तहरीक वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन नज़्म व ज़ब्त तजर्बे के साथ पुख्ता होता है। ये भी इसी गहरी तफरीक से जुड़ा है। तहरीक नई चीज़ों के साथ आती है और पुरानी होने पर कमज़ोर पड़ जाती है, जैसे एक नया खिलौना जिसका शौक वक्त के साथ कम हो जाता है। नज़्म व ज़ब्त इसके बरक्स एक महारत की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करते हैं, जितना तजुर्बा हासिल करते हैं, उतना ही ये मजबूत और पुख्ता होता जाता है। हर बार जब आप मुश्किल के बावजूद नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं, आप इसे मजीद ताकतवर बना रहे होते हैं। और फिर वो ये तकसीम करते हैं कि जो लोग सिर्फ तहरीक पर इन्हिसार करते हैं, वो झोंकों में जीते हैं, यानी उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव का शिकार रहती है, कभी बहुत जोश, कभी बिल्कुल खामोशी। जबकि जो लोग नज़्म व ज़ब्त के साथ जीते हैं, वो मिरासें बनाते हैं। ये मिरास साजी मुकाबला झोंकों में जीना, ये बहुत ताकतवर है। वाकई झोंकों में जीने का मतलब है गैर मुत्तवक्का, गैर मुस्तहकम जिंदगी गुजारना, जहां आपके अमाल आपके काबू में नहीं, बल्कि आपके मूड के रहमो करम पर हैं। आप शायद मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत कुछ हासिल कर लें, लेकिन इसमें तसलसल नहीं होता। जबकि मिरास साजी का मतलब है वक्त के साथ मुस्तकिल छोटे छोटे इक़दामात के जरिए कुछ ठोस, बामानी और देरपा तामीर करना, चाहे वो करियर हो, सेहत हो, ताल्लुकात हो या किरदार हो। नज़्म व ज़ब्त ईंट पर ईंट रखकर एक मजबूत इमारत बनाने जैसा है, जो वक्त के तूफानों का मुकाबला कर सके। जबकि तहरीक वो तेज हवा के झोंके की तरह है, बहुत शोर, बहुत हरकत, लेकिन पीछे कुछ ठोस नहीं छोड़ती। मुझे उनकी ये बात भी बहुत पसंद आई कि नज़्म व ज़ब्त हरकत में खुददारी है। ये वो रोजाना का वादा है जो आप खुद से करते हैं और इसे निभाते हैं। ये शायद नज़्म व ज़ब्त की सबसे खूबसूरत तारीफों में से एक है। ये नज़्म व ज़ब्त को महज एक मैकेनिकल अमल से बढ़कर एक अखलाकी और ज़ाती अमल बना देती है। जब आप नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं, तो आप न सिर्फ एक काम मुकम्मल कर रहे होते हैं, बल्कि आप खुद को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि आप अपने वादों का पास रखने के काबिल हैं, कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। यानी खुद एतमादी बढ़ती है इससे। बिल्कुल। हर बार जब आप वो करते हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे, खास तौर पर जब ये मुश्किल हो, तो आप अपनी नज़रों में अपनी इज्जत बढ़ा रहे होते हैं। ये खुद एतमादी की सबसे ठोस बुनियाद है। और इसी से जुड़ा हुआ ये नुक्ता है कि तैयार महसूस करने का इंतजार किए बगैर अमल करना है। हाँ, डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक हर अजीम तब्दीली, हर बड़ी कामयाबी उसी लम्हे शुरू होती है जब आप तैयार महसूस करने या मुतहर्रिक महसूस करने का इंतजार करना छोड़ देते हैं और बस
بس کام شروع کر دیتے ہیں، چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو۔ چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو۔ یہ ارادے کی طاقت ہے جو جذبات پر حاوی آتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ عمل احساس سے پہلے آتا ہے، نہ کہ بعد میں۔ آپ کام شروع کرتے ہیں اور پھر شاید تحریک یا اطمینان کا احساس پیدا ہو، لیکن آپ احساس کا انتظار نہیں کرتے۔ اتنی ساری تفصیلات اور گہری باتوں کے بعد اگر ہم اس سب کا نچوڑ نکالنا چاہیں تو کیا اہم ترین باتیں سامنے آتی ہیں؟ کلیدی نکات کیا ہیں؟ تو آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے اور سفر جاری رکھتا ہے۔ دوسرا، جذبہ یا احساسات آپ کو ایک بار دھکیل سکتے ہیں، لیکن ایک مضبوط ساخت یا نظام آپ کو ہمیشہ چلائے گا۔ انحصار جذبات پر نہیں، ساخت پر ہونا چاہیے۔ تیسرا، خواب دیکھنے والوں اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کے درمیان اصل فرق مستقل مزاجی کا ہے، اور مستقل مزاجی نظم و ضبط سے آتی ہے۔ اور چوتھا، جو مجھے بہت پسند ہے، تحریک شاید دروازہ کھول دے، آپ کو ایک موقع دکھا دے، لیکن نظم و ضبط وہ چیز ہے جو آپ کو ہر روز اس دروازے سے گزرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، بنیادی پیغام یہی ہے کہ اصل طاقت ابتدائی جوش و خروش کی چمک دمک میں نہیں، بلکہ اس خاموش، غیر شاندار لیکن مسلسل کوشش میں ہے جو روزانہ کی جاتی ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں۔ یہی وہ عمل ہے جو حقیقی، ٹھوس اور دیر پار نتائج لاتا ہے۔ تو تحریک اہم ہے لیکن کافی نہیں۔ جی، تحریک اہم ہے، یہ چنگاری ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ آگ جلائی رکھنے کے لیے ایندھن چاہیے۔ ڈاکٹر بروہی اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک آخری بہت طاقتور تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک لمحاتی آگ ہے، تیز، روشن لیکن جلد بجھ جانے والی، جبکہ نظم و ضبط ابدی شعلہ ہے، شاید کم روشن لیکن مستقل، اٹل اور دیر پا۔ اور ان کے مطابق خود پر مہارت حاصل کرنے کا حتمی مقصد یہی ہے کہ جب آپ کو عمل کرنے کے لیے بیرونی تحریک یا اچھے احساس کی ضرورت نہ رہے، جب آپ کا عمل آپ کی اندرونی اقدار اور عزم سے چلنے لگے، نہ کہ وقتی جذبات سے۔ کیونکہ اصل طاقت پرجوش ہونے میں نہیں، بلکہ جوش ختم ہونے پر بھی ثابت قدم رہنے میں ہے۔ یہ خود پر قابو پانے، یا جسے وہ روح کی حکمرانی کہہ سکتے ہیں، کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بروہی کا نظریہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم واقعی پائیدار کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی توجہ وقتی اور غیر مستحکم تحریک سے ہٹا کر مستقل اور قابل بھروسہ نظم و ضبط کی تعمیر پر مرکوز کرنی ہوگی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر طویل مدتی اہداف، بامعنی زندگی اور مضبوط کردار کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ڈاکٹر بروہی نظم و ضبط کو خود احترام میں خودداری کہتے ہیں۔ اس زاویے سے دیکھنا کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ جی، اگر ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے نظم و ضبط والے اعمال کو، چاہے وہ صبح جلدی اٹھنا ہو، ورزش کرنا ہو، مشکل کام کو ٹالنے کے بجائے کرنا ہو، اس نظر سے دیکھیں کہ یہ خود سے کیے گئے وعدے کا احترام ہے، یہ اپنی ذات کی عزت کا عملی مظاہرہ ہے۔ تو اس سے ہمارے اہداف کے حصول کے پورے عمل پر، ہماری خود اعتمادی پر اور شاید ہماری زندگی کے مجموعی احساس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ سوال واقعی غور طلب ہے، واقعی ایک گہری اور قابل غور سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بروہی کے خیالات پر ہماری آج کی یہ تفصیلی گفتگو اپنے